بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں مرتبہ درود و سلام کے بعد ہم آج بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے، یہ کب آئے، ان کی جو دور رسالت تھا وہ کب سے کب تک تھا، اور ان کے دور میں ان کی قوم کے اوپر ایسا کون سا عذاب آیا۔ تو چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت، ان کے جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم کے بعد یہ پہلے نبی تھے جن کو رسالت سے بھی نوازا گیا تھا۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں ایک تصریح یہ ہے کہ اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلے رسول بنایا گیا۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی تو ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا۔ ان کی بیوی کا نام واحلہ تھا۔ اسلامی احادیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے ہیں۔ آپ لامک بن مشلوخ بن ادریس بن محلبیل بن کنین بن انوش بن شید بن آدم ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض آپ کی ولادت کو حضرت آدم کی ولادت کے وفات کے ہمزان قرار دیتے ہیں۔ بعض کے عقیدے کے مطابق آپ بین نہرین کوفہ کے رہنے والے تھے اور بعد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی نام کا پتہ نہیں، اور مختلف منابع میں عبد الغفار، عبد الملک، عبد العلی وغیرہ آیا ہے۔ آپ کو نوح کہنے کی وجہ اور علت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی یا اپنی قوم کے لیے 500 سال تک گریہ وزاری کی۔ اسی وجہ سے آپ کو نوح یعنی گریہ وزاری کرنے والا کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کے بددعا فرمائی تھی، جس کے نتیجے پر ان پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا، اور سب لوگ سوائے ان کے جو نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ قرآن کریم اور بہت ساری اسلامی روایات میں طوفان نوح سے پہلے حضرت نوح کی اولاد کی طرف اشارہ ملتا ہے، جبکہ بعض محققین حضرت نوح کے بیٹے کی پیدائش کو طوفان نوح کے بعد قرار دیتے ہیں۔ حضرت نوح کے بیٹے سام، حام، یافس اور کنعان کے نام سے تھے۔ ان میں سے کنعان کے علاوہ سب حضرت نوح پر ایمان لے آئے تھے اور اپنے والد کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اسلامی منابع کے مطابق کنعان اپنے والد پر ایمان نہیں لایا تھا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ احادیث کے مطابق حضرت نوح کی نسل ان کے بیٹے سام سے چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ صرف ان کی عبادت گاہیں ہی بتوں سے نہیں اٹی پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بھی بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے رستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ تو کہنے لگے، بھلا یہ بتاؤ تم کیسے نبی بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں سے ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر کوئی خدا تم کو نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار کے بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا ہوں، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔
نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ تبلیغ کی اور کوشش کی کہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام واعظ فرماتے تو ان کو مذاق اڑاتے، مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان کو سنبھال، ان سے بدلہ لے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ود، سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ غم زدہ ہو گئے، تو شیطان نے لوگوں کو بہلا کر کہا کہ میں ان کی تصویر بنا دیتا ہوں، انہیں دیکھ کر تمہیں سکون میسر ہوگا، اور ان کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی۔ بعض مفسرین کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ بت منتقل ہو کر عرب میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بتوں کو طوفان نے مٹی میں دفن کر دیا تھا، تو وہ اس وقت سے مدفون ہی رہے، یہاں تک کہ شیطان نے عرب کے مشرکین کے لیے انہیں زمین سے نکال دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کو ہدایت کر کر کے تھک گئے تو انہوں نے اللہ سے بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی۔ یہ کشتی تقریباً 510 فٹ لمبی، 85 فٹ چوڑی اور 51 فٹ لمبی اونچی تھی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، تانے کستے کہ کل تک تو تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑھائی بن گئے ہو۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن گئی اور تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اہل و عیال ان لوگوں کو کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ جو مجھ پر ایمان لے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو، اور سب لوگ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ گئے۔ جب سارے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تو جس روز عذاب طوفان نازل ہوا پہلی رجب تھی، بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ بحکم رب العالمین نوح علیہ السلام نے کشتی تیار فرما لی تھی، اور وہ پہلی رجب کو وہ تیرنے لگی۔ اس کشتی پر 8 آدمی سوار تھے جس میں 2 نبی تھے۔ نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر آدم علیہ السلام کا تابوت بھی رکھ لیا تھا، اور اس کی ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتیں بیٹھی تھیں۔ پانی اس پہاڑ سے جو سب سے بلند تھا 3 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا۔ 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارک جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اور اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ عذاب خدا سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگوں نے اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے ٹھہر گئی۔ اب اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام ہی لوگ فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں بات ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد: نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔
حام، سام اور یافس۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقوں میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق کے قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ طوفان نوح تمام کرۂ ارض پر آیا تھا یا خاص خطے پر؟ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطے تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے جن میں سے ایک یہ تھا۔ جہاں قوم نوح آباد تھی کی سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ جودھی پہاڑ۔ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودھی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے۔ یہ سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نوح کی کشتی شبہات کا جواب۔ نوح کی کشتی جودھی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہم جوؤں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبار میں اس کی تصاویر شائع ہوئیں تو یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ملحدین اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراض اٹھائے۔ یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قربان جائیں کہ قرآن مجید میں اس کے تمام اعتراضات کے جواب پہلے سے موجود ہیں۔ پہلا اعتراض: بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی؟ جواب: اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار بھی ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا کہ اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ اٹھایا گیا: اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے؟ جواب آیا: دوسرا اعتراض: اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی ہے جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ آیا: یہاں تک کہ ہمارا حکم جب آ پہنچا تو تنور ابلنے لگا اور ہم نے کہا اس میں کشتی میں ہر قسم کے سے جوڑے 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض: اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کیسے تیر سکتی ہے؟ تو جواب آیا: نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا۔ اس کا چلنا اور ٹھہرنا یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں اور اس وقت کشتی کے لنگر ہیں۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی؟ جواب: اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا۔ تو ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ حالیہ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے، برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ باقی مزار نوح جو ہے آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح کی قبر مبارک ہے۔ حضرت نوح اور آپ کی اولاد کے بارے میں باقی تمام معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔